بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اسی دوران ایک لڑکی آئی جس کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال ہوگی۔ وہ تقریباً دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس میں گلابی بن شامل تھا۔ چہرے پر ایک الگ ہی معصومیت تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی روتی ہوئی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی، سر جھکا کر سلطان کے سامنے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ سلطان انتہائی پریشان ہو گئی، چونکہ وہ لڑکی مسلسل بنا کوئی بات کیے روئی جا رہی تھی۔ اس کا رونا تمام وزیروں اور حتیٰ کہ سلطان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے گمبھیر آواز میں پوچھا، اے لڑکی، تم اپنا مسئلہ بتاؤ اور رونا بند کرو۔ ہم تمہارا مسئلہ ہر حال میں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ سلطان کا احساس دلانا اس لڑکی کو خاموش کروا گیا۔ وہ یہ باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی اور وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں یہاں بہت مشکلوں سے آئی ہوں۔ میرا یہاں آنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں اب گھر سے بھی نہیں نکل پاتی ہوں۔ میں بہت دکھیاری لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سلطان نے جب اس کا رونا اور اس کی باتیں سنی تو وہ مزید الجھنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے لڑکی، مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، مجھے تفصیل سے آگاہ کرو۔ آگے تمہارے ساتھ کیا پریشانی پیش آئی ہے اور کس وجہ سے تمہارا نکلنا مشکل ہو رہا ہے؟ اس پر لڑکی بولی، سلطان معظم، میرے باپ کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ایک بھائی تھا، لیکن وہ بھی بیمار ہو کر ہمیں 2 سال پہلے تنہا چھوڑ گیا۔ میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ باپ اور بھائی کا جب سے سر سے ہاتھ اٹھا ہے، لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے۔ سلطان بہت غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، سلطان معظم، ہر روز 5 لڑکے میرے گھر میں گھس جاتے ہیں، میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب میری ماں ان کو ایسا کرنے کے لیے روکتی ہے تو وہ لوگ میری ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور مجھے بھی گالیاں دیتے ہوئے بدکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ سلطان معظم، ہمارے گھر میں کوئی محافظ نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر سکے۔ ہمارے محافظ صرف اور صرف آپ ہیں۔ خدا را مجھے ان ظالم لڑکوں سے بچائیے، میری حفاظت کرے۔ میری بری ماں تھک چکی ہے، مزید اور کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ باپ اور بھائی کے اس دنیا سے چلے جانا میری ماں کو پہلے ہی ختم کر چکا ہے۔ وہ لڑکے ہمارے قبیلے کے ہی ہیں۔ ابھی بھی میں چھپتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اگر ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ لوگ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی سب کچھ دہرانے کی کوشش کرتے۔ سلطان معظم، وہ لوگ میری عزت کو روننے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میں اور میری ماں اس جیت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ سلطان نے اس لڑکی کا سارا معاملہ سنا تو ان کو اپنی رگیں پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام درباری سہم چکے تھے کیونکہ تمام لوگ جانتے تھے کہ سلطان معظم اس بات کی وجہ سے اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کسی کو بھی ایسی غلیظ حرکت کرنے کے لیے معافی نہیں دیتے تھے، بلکہ سزائے موت کا حکم سنا دیتے تھے اور بڑے مجمع میں ہی ایسے کرداروں کے گردنیں اڑا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً سے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ان 5 لڑکوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ اس معاملے میں ذرا برابر رعایت نہیں برتوں گا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی اپنے آنسو پونچھنے لگی، سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، آپ جیسا سلطان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خدا ہر رعایا کو آپ جیسا سلطان دے، اور آپ جیسا انصاف پسند طبیعت کا مالک کوئی اور اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ سب سے اول ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سلطان معظم اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہاری حفاظت کے لیے اپنے 2 سپاہیوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ تم اب ناڈر ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ بے شک تمہارے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی رعایا کے لیے ہر بیٹے کے لیے باپ ہیں۔ تم ہماری سرپرستی میں ہو، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان 5 لڑکوں کو پھانسی دے دیں گے، جس کی وجہ سے یہ عمل کوئی بھی دوبارہ نہیں کر پائے گا۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی وہاں سے لوٹ گئی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد انہوں نے کچھ اور لوگوں کے مسائل سنے، اور جب تمام لوگ اپنے مسائل سلطان کو بتا کر چلے گئے، سلطان بہت زیادہ غصے کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ تو ایک وزیر ڈرتے ڈرتے سلطان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم، میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کہو وزیر، کیا بات ہے؟ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم،
آپ ہر بار تصدیق کیے بنا کوئی فیصلہ اور سزا نہیں سناتے، تو آج آپ نے یہ فیصلہ کیوں سنا دیا؟ ان 5 لڑکوں کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ میں مانتا ہوں وہ لوگ غلط ہیں، ان لوگوں نے ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کی کوشش کی ہے، لیکن 5 لڑکوں کا بھی بیان ہمیں سننا چاہیے۔ آخر وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوگی، اس کا ایک ایک لفظ سچائی کی گواہی دے رہا تھا، اس کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی، اور اس کے آنسو ہم لوگوں پر یہ بات واضح کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی بات کو جھوٹ کا رنگ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن سلطان معظم، آپ سلطان ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ دونوں مخالفین کی بات کو سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ سلطان کو وزیر کی یہ بات سیدھی دماغ پر جا کے لگی۔ وزیر بالکل ٹھیک بول رہا تھا، ان کا یہ حصول تھا کہ وہ کبھی بھی یک طرفہ بات پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ دونوں طرف کے فریقین کی بات کو سننے کے بعد ہی فیصلہ کرتے تھے۔ پھر سلطان نے وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں اس وقت جہو جلال میں آ گیا تھا، مجھ سے اس لڑکی کا دکھ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کتنی کونی ہمت کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی بیٹیاں بہن پر نظر رکھے اور گندے ارادے سے کسی کے گھر میں آتا ہو؟ وہ 5 لڑکے مجھے ظالم لگے اور وہ لڑکی مجھے مظلوم لگی، اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا اور فوراً ہی ان کو سزا سنا دی۔ لیکن تمہاری بات درست ہے وزیر، مجھے کل ہی وہ 5 لڑکوں دربار میں حاضر چاہیے اور ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی چاہیے۔ دونوں کا آمنا سامنا کروانے کے بعد میں تمام باتیں ان لوگوں سے پوچھوں گا، جو بھی غلط ہوگا انہیں سزا ضرور دی جائے گی، میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ سلطان کا حکم بھجوایا گیا اور اگلے ہی روز ان 5 لڑکوں اور اس لڑکی کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ لڑکی خوفزدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ 5 لڑکے بھی سر در کانپ رہے تھے۔ ان لوگوں کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ سلطان کو آدھی سچائی سے تو آگاہ کر ہی چکا تھا، لیکن وہ کانوں سے ان لوگوں کے منہ سے ساری سچائی سننا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ سرعام ان کو پھانسی دینے پر راضی تھے۔ سلطان نے اپنی روب در آواز میں ان 5 لڑکوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے؟ اور تم لوگوں کو خوف نہیں آیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں ایسے گستاخی کرنے جا رہے ہو؟ یہاں انسان رہتے ہیں، کوئی جنگلی جانور تو نہیں رہتے کہ جن کا تم اپنی مرضی سے شکار کرتے رہو گے۔ تم لوگ جانتے ہو نا کہ یہاں پر جو بھی ظلم کرتا ہے اس پر پردہ پوشی نہیں کی جاتی، بلکہ ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ کیا تم لوگ یہ بات بول رہے تھے؟ ان لوگوں کا ڈر سے برا حال تھا۔ ان میں سے ایک یہ کہنے لگا، سلطان معظم، ہم اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں، ہم دوبارہ کبھی بھی یہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، گزارا ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم آپ کو یہاں دوبارہ نظر نہیں آئیں گے، ہمیں موت کی سزا نہ دی جائے، ہم نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے کہنے لگے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا؟ تم لوگوں نے ایک لڑکے کی عزت کو رول دیا ہے اور تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی نشست کو چھوڑ کر ان لوگوں کا سر در سے جدا کر دے، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے جنگارتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ 5 ہی لڑکے بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، سلطان معظم، ہم لوگوں نے اس لڑکی کی عزت کو روندا نہیں ہے، ہم لوگوں نے کبھی بھی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ہم نے کوشش ضرور کی ہے اس کے پاس جا کر یہ حرکت کرنے کے، لیکن ہم کبھی بھی اس لڑکی کو روند نہیں پائے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ کوئی عورت کو بلا لیں اور اس لڑکی کا کنوارا پن چیک کر لیجئے۔ ہم لوگ جب بھی اس لڑکے کے پاس بدکاری کے ارادے سے گئے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم لوگ ایسے ہی روزانہ واپس آ جاتے تھے۔ سلطان معظم نے نگاہیں گھما کر اس لڑکے کی جانب گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ان لوگوں کا اتنے دعوے سے کہہ دینا کہ ہم بے قصور ہیں، اگر یقین نہیں تو اس لڑکی کا کنوارا پن چیک کر لیجئے۔ اس بات پر وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے فوراً ایک دائی کو بلایا اور اس لڑکی کو محل کے اندر بھیج دیا کہ واقعی اس کو چیک کیا جائے۔ اگر وہ لڑکی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہوگی تو اس کی سزا ان لوگوں کو لازمی ملے گی، انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بننے کے لیے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اگر اس عورت نے اپنا کنوارا پن نہیں کھویا ہوگا پھر ساری سینوں کی مکمل تصدیق ہوگی۔ وہ لڑکی نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کو زبردستی اندر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دائی اس کا چیک اپ کر چکی تو وہ دوبارہ اس لڑکی کے ہمراہ آ گئی۔ سلطان معظم نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ کیا یہ لڑکی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہے؟ یہ بات سن کر دائی اپنا سر نفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، سلطان معظم یہ بھی کنواری ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کاری نہیں ہوئی ہے، یہ لڑکے سچ بول رہے ہیں،
ان لوگوں نے اس کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ سلطان ایک دم ہی ڈٹک کر رہ گئے اور انہوں نے گھبراتی ہوئی نگاہوں سے وزیر کی جانب دیکھا۔ اگر وہ صحیح وقت پر انہیں اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ دونوں مخالفین کی بات کو سنا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے، تو وہ آج بے قصور لوگوں کو پھانسی پر سر عام چڑھا دیتے۔ پھر سلطان نے فوراً ہی اس لڑکے کی جانب دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، اے لڑکے، ہمیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ ہم نے کئی جھوٹ بولنے والوں کو کال کوٹی میں بند کیا ہوا ہے۔ اگر تم ہم سے جھوٹ بولو گی اور ہمیں گمراہ کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے اور تمہیں بھی ہم زندان میں ڈال دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی سسکنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ان لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور یہ لوگ ہر روز ایسا کرتے ہیں کیونکہ میری ماں کو صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن میری ماں نے مجھے ایک آیت سکھائی تھی، جب بھی یہ لوگ تمہاری طرف غلط کاری کے لیے آتے تو میں اس آیت کو ورد کرنا شروع کر دیتی، جس سے سامنے موجود دشمن اندھا ہو جاتا، اسے سامنے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ ادھر ادھر گرنے لگتا ہے اور وہاں سے لوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ جس طرح میرے پاس آتے ہیں میں اس خوف سے زرد پڑ جاتی ہوں، میرا بعض اوقات دماغ کام نہیں کرتا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت مجھے وہ آیت یاد آتی ہے، اس کا میں ورد کرنے لگ جاتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ مجھے بنا چھوئے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، آخر یہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے دشمن اندھا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے یہ 5 لڑکے ہیں۔ سلطان یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ یہ لڑکی واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ تو وہ لڑکے کہنے لگے، ہم جب اس لڑکی کے پاس گئے ہیں ہم اسے چھو ہی نہیں پائے، یہ کسی آیت کا تیز آواز میں ورد کرنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور ہم لوگ اندھے پن میں واپس آ جاتے ہیں۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس دن تم نے مجھے ساری سچائی سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ غلط کاری ہوئی ہے، ہمارے محلے کے ان 5 لڑکوں نے کی ہے۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روز تمہیں تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا یقین کرے، میں نے آپ کو یہی تو کہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میری عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ بات سن کر سلطان نے گرجتی ہوئی نگاہوں سے ان 5 لڑکوں کو دیکھا جو سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں کیا ماں بہن نہیں ہے جو تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر اس کے سر پر کسی کا سایہ نہیں تو تم لوگ اس طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو بمال کرو گے؟ ہر مرد کا فرض ہوتا ہے ہر عورت کی عزت کرنا۔ آج تم لوگ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ یہ کرو گے تو کل کو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ یہی مکافات عمل ہے اور تم لوگوں کو اس چیز کی بالکل معافی نہیں ملے گی، ہر حال میں تمہیں سزا ملے گی، اور تم لوگوں کی سزا ہے 6 ماہ تک کار کوٹری میں بند رہو گے اور تم لوگوں کو کسی بھی سکوندہ چیز سے آراستہ نہیں کیا جائے گا، کھانا بھی صرف ایک وقت کا ملے گا اور کسی سے ملاقات کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ 5 تر تر کانپنے لگے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑنے لگے، اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، ہمیں معاف کر دیں، ہم دوبارہ یہ خطا نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، یہ ہمارے لیے بہنوں جیسی ہو جائے گی۔ سلطان معظم نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو رو رو کر اداس اور لال ہوئی آنکھوں سے ان 5 کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ اگر یہ لڑکی تمہیں معاف کر دیتی ہے تو پھر میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا، اگر اس نے تم لوگوں کو معاف نہیں کیا تو تم لوگوں کے لیے سزا منتخب کر دی جائے گی جس کو تم لوگوں کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ وہ لوگ فوراً ہی یہ بات سن کر اس لڑکی کی طرف گھومے اور گر گراتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہم دوبارہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، بہنا بلکہ تمہارے گھر کے پاس سے بھی گزرنا اپنی توہین سمجھیں گے۔ تم آج سے ہماری سگی بہن ہو، ہماری بات کو نظر انداز نہ کرو، ہمارے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ہمیں معاف کر دو۔ اس لڑکی نے جب ان 5 کو اپنے قدموں میں دیکھا تو سر آسمان کی جانب اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم،
میں ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ ان لوگوں نے میری عزت کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ہمارا جینا ان لوگوں نے محال کر دیا تھا۔ سلطان معظم، میں ان لوگوں کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ان لوگوں کو جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ لازمی دیں، اور ہر انسان کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی بنت حوا کو روندنے کی کوشش کرے گا اس کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی۔ اس کی آواز پورے محل میں گونج رہی تھی۔ سلطان نے کہا، بے شک ہم تمہاری بات کو اہمیت دیں گے، اور ان لوگوں کو فوراً 6 ماہ کے لیے زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ تیز آواز میں چیخنے لگے، لیکن کوئی بھی ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی جگہ زندان میں ہی تھی اور انہیں وہاں بھیج دیا گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کبھی بھی ہمیں یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف یک طرفہ بات کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہی بات ہمیں گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔